حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا میرے بندے آجا، دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے، اللہ روزانہ 5 بار بلا رہا ہے۔ او میرے جوانوں، آج طاقت ہے چلے جاؤ، ورنہ مفتی صاحب ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، میرے جوانوں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، رکوع کرنا چاہتے ہیں مگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، اب وہ جھک نہیں سکتے، اب وہ سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے۔ رتوائی والوں، قنوت والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ آج اللہ نے گھٹنوں میں طاقت دیا ہے، رکوع کر سکتے ہو، سجدہ کر سکتے ہو، آج طاقت ہے، آج پاور ہے، اس سے پہلے کہ یہ طاقت چھین لی جائے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کو منا لو۔ بتاؤ ذرا دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کون کون نمازوں کی پابندی کرے گا؟ ماشاء اللہ، ہے نا؟ اور پھر یہ بھی اعلان کہ 14، 15، 16 اور 17 4 روز دعوت و تبلیغ کا عظیم الشان عالمی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ 4 روز کیوں ہوتے ہیں یہ اجتماع؟ یہ دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ کام کے ذریعے سے کیا چاہا جاتا ہے؟ یہ مفتی ہارون، یہ مفتی احمد صاحب، یہ علماء جو بیٹھے ہیں نا، جملہ سن لو، یہ کتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے باپ دادا کو دعوت و تبلیغ والے نہ پکڑتے ہیں اور ان کے ہمارے باپ دادا کے دین اگر سمجھ میں نہ آتا تو قسم اللہ کی آج ہم بھی حافظ، عالم اور مفتی اور امام نہ ہوتے۔ لگاؤ اپنے آپ کو، اپنے اوقات لگاؤ، اپنی زندگی کے اوقات لگاؤ۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، میری ویڈیو آپ لوگوں نے چلایا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھی میں نے کہاں بولا تھا، لیکن آپ نے 1 منٹ کی میری ویڈیو چلایا جس میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ میوات والو، قسم اللہ کی ہندوستان نہیں پوری دنیا پر میوات والوں کا احسان ہے اس بات کو لے کر کہ تم لوگوں نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ دادا نے ایسا مشن، ایسا پاک کام لے کر چلا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں اللہ نے بدلا ہے۔ میوات والو، یہ دعوت کا کام آپ کے آبا و اجداد نے جس محنت سے کیا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس دعوت کے کام کو کبھی نہ چھوڑنا، اس پاکیزہ مشن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنی زندگی کے اوقات، چاہے وہ 3 دن، چاہے 10 دن، چاہے 40 دن، چاہے 4 مہینہ، چاہے سال، کسی بھی طریقے سے ہو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ قسم اللہ کی اسی سے زندگیاں بدل جاتی ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا، ہو سکتا ہے تم کو یاد نہ ہو، میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا، سنو یہ جملہ، میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں۔ دیکھو جملے پر دھیان دینا، میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، اور ہم بدل جائیں تو حالات، زور سے بولو، ہاں ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ اگر ہم ابھی بھی سود کھانا نہیں چھوڑیں گے، ہم ابھی بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، ہم ابھی بھی اگر برائیاں کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم ابھی بھی اگر بدماشی کرنا نہیں چھوڑیں گے تو اس سے بھی بڑا بدماش آنے والا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے؟ ہم کو تو بتایا جاتا ہے کہ نیچے سے جیسے اعمال جاتے ہیں اوپر سے ویسے فیصلے آتے ہیں، تو نیچے سے اپنی بدماشیاں گئی تو بدماش آ گیا۔ نہیں اور بھی زیادہ بدماشی جائیں گی تو اس سے بھی بڑا بدماش۔ ارے بولو، حالات کو بدلنا تمہارے ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیسا؟ اللہ خود کہتا ہے کہ میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ تو ہم بدلیں گے تو ایٹومیٹک حالات، ارے بولو، بدلیں گے۔ تو اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اچھا میں نے اور آنے کا کبھی آپ کے گاؤں اور بلائیں گے مجھے؟ اچھا کون کون چاہتا ہے کہ میں دوبارہ پھر آؤں؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر آؤں گا، اللہ نے زندگی دیا تو پھر آؤں گا اور بھی بہت ساری باتیں پھر کروں گا۔ ایک بار پھر میں ہمارے حافظ انیس صاحب کو ذرا کھڑے رہ جائیں آپ، حافظ انیس صاحب کو میں ایک بار ان کو، جامع مسجد کی پوری کمیٹی کو اور تمام لوگوں کو، کیونکہ پروگرام اتنی آسانی سے نہیں سجتا، نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کس کس نے پیسہ دیا، کس کس نے دعوت دی، کس کس نے محنت کیا، میں نہیں جانتا، لیکن سچی بتاؤ اللہ تو جانتا ہے نا۔ ارے بولے مفتی ہارون نام نہیں جانتا کہ کس کس نے محنت کیا۔ مجھے بھی 2-3 جوان ملے اور کہنے لگے مفتی صاحب بڑی محنت سے ہم نے پیسے جمع کیے، بڑا محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، جتنا تم نے محنت کی ہم کو نہیں معلوم، لیکن وہ رب جانتا ہے۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھا، کون سی آیت پڑھا خطبے میں؟ فَمَن يَعْمَلْ، اسی آیت پر بات ختم۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھا، اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، دنیا کی زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر اچھا کام کیا، خیر کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، اللہ کہتا ہے یَرَهُ، اس کے ثواب کو، اس کے انعام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا، میں دکھاؤں گا۔ رتوائے والوں، کنود والوں، دیواس والوں، 1 مہینے کے بعد آپ بھول جائیں گے کہ جلسہ کس تاریخ کو ہوا تھا۔ انسان شارٹ میموری والا شخص ہے، بھول جاتا ہے، لیکن حشر کے میدان میں اللہ یاد دلائے گا اور کہے گا او میرے پیارو، تم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس تاریخ کو کیا تھا، مفتی احمد کو بلایا تھا، مفتی ہارون کو بلایا تھا، الگ الگ علاقے سے علماء آئے تھے، علماء کے قدم تمہاری بستی میں پڑے تھے۔ اللہ کہے گا اور رتوائے والوں، تمہاری یہ ادا، تمہارا یہ کام مجھے بڑا پسند آیا، یہ لوگ اس کا یہ انعام اللہ دے گا۔ کون دے گا؟ ارے بولو اللہ دے گا۔ تو سال میں ایک پروگرام ایسے ہی اچھے انداز میں سجایا گیا، اور اب مجھے زور سے قوالی کی ڈیمانڈ ہے۔ قوالی کے پیسے تھوڑی دے رہے تھے لوگ، قوالی کے زیادہ لگتے، مولانا قوالی پڑھنے کے بول رہے ہیں۔ تو اب سنو، سال میں یہ طے کرو انشاءاللہ، ادھر دیکھو، یہ طے کرو، دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے انشاءاللہ بولنا مفتی صاحب آئندہ سال اور بہتر انداز میں کریں گے، کہو انشاءاللہ، ہے نا؟ اب قوالی پر بات ختم، قوالی بھول گیا تھا میں، کائے پر بات ختم۔ میں اچھا قوال بھی ہوا لیکن بنا ڈھولک کا، کیونکہ جس نے ڈھول بجایا اللہ بہت بجائے گا اس کو، سمجھ رہا؟ اچھا مفتی صاحب کبھی کبھی قوال ہے نا اچھی باتیں کہہ دیتے ہیں، ہے نا؟ اچھی باتیں، ہر جگہ اچھی باتیں مل جاتی ہے، کیوں؟ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا، تو یہاں مسافر ہے یہ سرائے فانی ہے، 4 روز کی مہمان تیری زندگانی ہے، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ گورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے۔